وقت بہترین جواب ہوتا ہے۔ ناصر صاحب اور ان کی اہلیہ نادیہ اپنی تینوں بیٹیوں فاطمہ، ستارہ اور مہوش کے ہمراہ 2 کمروں کے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آبائی گھر میں رہتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ خاندان بڑا ہوا تو سب نے باہمی مشورے سے مکان بیچنے کا فیصلہ کیا۔ بڑے بھائیوں نے تو نیا گھر خرید لیا، لیکن ناصر صاحب نے دکان خریدنے کو ترجیح دی۔ کافی عرصے دکان پر کام کرنے کی وجہ سے انہیں کام کا اچھا تجربہ ہو گیا تھا۔ ان کی رائے تھی کہ معقول آمدنی ہو تو مکان بھی بن جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد ان کی اہلیہ نے بچیوں کے اسکول کا مسئلہ اٹھایا، کیونکہ پہلے والا اسکول اب کافی دور ہو گیا تھا۔ میں کل ہی بچیوں کے لیے اچھا سا اسکول ڈھونڈتا ہوں، ان کا وقت بالکل ضائع نہیں ہونا چاہیے، ناصر صاحب نے کہا۔ تھوڑی دیر میں ناصر صاحب کے بھائی اور بھابھی ان سے ملنے آ گئے۔ باتوں باتوں میں بچیوں کے اسکول کا ذکر بھی آیا۔ ارے بھائی، بچیوں کے لیے اچھے اسکول کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ کسی بھی عام سے اسکول میں داخل کرا دو، پڑھ لکھ کر افسر تھوڑی بن جائیں گی۔ شادی کر کے دوسرے گھر ہی تو جانا ہے۔ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو بات سمجھ میں بھی آتی، کم از کم کاروبار میں تمہارا ہاتھ تو بٹاتا۔ لڑکیوں پر اتنے پیسے خرچ کرنا تو سراسر بے وقوفی ہے۔ ناصر صاحب کے بھائی نے انتہائی لاپرواہی سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بھائی صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ناصر صاحب حیرانی سے بولے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں تمہارے بھائی، بیٹیوں کو تو ویسے بھی پرائے گھر جانا ہوتا ہے، تو کیا ضرورت ہے ان پر اتنے پیسے خرچ کرنے کی؟ اب دیکھو نا، ہمارے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیں گے تو اپنے والد کے ساتھ کاروبار سنبھال لیں گے، اور ویسے بھی آج کل تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ ملازمت تو ملتی نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ پیسے بچا کر رکھیں۔ ناصر صاحب کی بھابھی نے تو اپنی دانست میں بڑی دور اندیشی کی بات کی تھی۔ بچیوں کی ماں سے رہا نہ گیا اور وہ بھی بول پڑی۔ بھابھی، اچھی تعلیم تو لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر اچھی تعلیم ہوگی تو وہ کاروبار ہی نہیں، معاشرے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ بھابھی نے کہا، آج کل یہی بچے ملازمت کی تلاش میں جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جس سے پیٹ بھی نہ بھر سکے؟ لیکن میں بچوں کو اچھی تعلیم دلوانے کے حق میں ہوں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، ناصر صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ جیسی تمہاری مرضی ناصر، ہم تو جتنا سمجھا سکتے تھے تمہیں ہم نے سمجھا دیا، اب تم جانو، تمہارا کام جانے۔ بھائی صاحب نے بحث ختم کرتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ناصر صاحب کی اہلیہ ان سے شکایت کرنے لگی، آخر آپ کے گھر والے بچیوں کی تعلیم کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ کیا ملتا ہے انہیں ایسی باتیں کر کے؟ مجھے تو غصہ آ رہا ہے ان کی سوچ پر۔ ناصر صاحب بولے، بیگم، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ان باتوں کو نظر انداز کر دیا کرو۔ کل جب یہ بچیاں پڑھ لکھ کر ہمارا فخر بنیں گی تو یہی لوگ ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکیں گے۔ وقت بہترین جواب ہوتا ہے، تم بس صبر کرو۔ وقت گزرتا رہا۔ ناصر صاحب کی بچیاں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتی رہیں۔ ستارہ کو ادب سے خاص لگاؤ تھا۔ اس نے کم عمری میں ہی انگریزی شاعری میں نام بنا لیا، ساتھ ساتھ میڈیکل کی تعلیم بھی جاری رکھی اور پھر فوج میں ایک قابل ڈاکٹر بن گئی۔ فاطمہ بھی پڑھ لکھ کر بینک کے اعلیٰ عہدے پر
فائز ہو گئی۔ مہوش کو وکالت میں دلچسپی تھی تو ناصر صاحب نے اس کا داخلہ شہر کے بہترین لاء کالج میں کرا دیا جہاں وہ 3rd ایئر کی طالبہ تھی۔ کل تک جن بچیوں کی تعلیم کی مخالفت کی جا رہی تھی آج وہ اپنے خاندان کا فخر بن گئی تھی۔ ہر کوئی ناصر صاحب اور ان کی بیگم کی اعلیٰ ترتیب کی تعریف کرتا تھا۔ پھر ایک دن ناصر صاحب کے بھائی اور بھابھی ان سے ملنے آئے۔ وہ کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ ناصر، تم نے اور نادیہ نے جو کہا وہ کر کے دکھا دیا۔ ہماری لاکھ مخالفت کے باوجود تم نے بچیوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج میں تمہارے اور ستارہ کے پاس ایک خاص کام سے آیا ہوں۔ بھائی صاحب، ہم نے تو بس اپنا فرض ادا کیا۔ آپ کہیں ہم سے جو ہو سکا ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اتنی دیر میں ستارہ بھی چائے لے کر آ گئی۔ اصل میں تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ آج کل کاروبار کے حالات کچھ ٹھیک نہیں۔ بھائی صاحب نے کہنا شروع کیا۔ اب بچوں کی بھی شادی ہو گئی ہے، ایسے میں ایک دکان سے گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ستارہ بیٹی اپنے بھائیوں کو کہیں ملازمت پر لگوا دے۔ ماشاءاللہ ہماری بیٹی اتنے بڑے عہدے پر کام کر رہی ہے اور پھر اس کے تعلقات بھی ہیں۔ بھائی صاحب نے بڑی شرمندگی سے بات مکمل کی۔ وہ تو ٹھیک ہے تایا ابو، ستارہ کہنے لگی، مگر آپ کے بچوں نے تو تعلیم مکمل ہی نہیں کی۔ اب ایسے میں اچھی نوکری ملنا تو مشکل ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں کوشش کرتی ہوں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ستارہ نے تایا ابو کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ناصر صاحب کی بھابھی کچھ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ ویسے ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ کہنے لگی۔ تعلیم بیچ میں ختم کروا کر ہم نے انہیں کاروبار میں لگا دیا۔ اگر وہ بھی تعلیم جاری رکھتے تو آج کچھ بن جاتے۔ یہ تو صرف تم اور نادیہ ہی تھے جو ہر مشکل برداشت کر گئے، لیکن بچیوں کی تعلیم پہ فرق نہیں آنے دیا۔ تعلیم کا جو چراغ تم دونوں نے روشن کیا ہے، ہم اب اسے کبھی بجھنے نہیں دیں گے۔ بھابھی کی اس بات پر سبھی خوشی سے مسکرانے لگے۔ ناصر صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنی بیگم کی جانب دیکھا جو وقت کے اس جواب سے مطمئن نظر آ رہی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ وقت ایک بہترین جواب ہے۔ وقت ہمیں بتا دیتا ہے کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔